ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی اور بڑی پریشان حال نظر آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور کہا السلام علیکی ورحمۃ اللہ۔ خاتون نے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دی، سلامن قولا من رب الرحیم، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب میں پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے واضح طور پر کسی مقام کا نام لینے کی بجائے کلام پاک کی ایک آیت پڑھ دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مراد یہ تھی کہ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہ خاتون کسی بات کا بھی جواب عام زبان میں نہیں دیتی تھی، بلکہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھ دیتی جس سے اس سوال کا جواب نکل آتا تھا۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے پوچھا آپ کب سے یہاں پڑی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، یعنی 3 راتوں سے، متواتر 3 راتوں سے یہاں بیٹھی ہوں۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں، تو پھر آپ نے یہ عرصہ کیسے گزارا؟ خاتون نے کہا ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہ یعنی اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے رزق پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے سوال کیا آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب میں کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی چونکہ میرے پاس پانی نہیں اس لیے میں تیمم کر لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا کہ یہ کھا لیجئے۔ اس پر خاتون بولی ثم آتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، یعنی میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بولے یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ خاتون نے جواب دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی قدر کرنے والا اور اسے جاننے والا ہے۔ مراد یہ تھی کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا مگر سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ بوڑھی خاتون نے جواب میں کہا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ بولے کہ جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں اسی طرح آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ خاتون کی مراد یہ تھی کہ چونکہ انسان جو کچھ زبان سے نکالتا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اس لیے میں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں تاکہ کوئی قابل اعتراض بات میرے منہ سے نہ نکلے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے پوچھا آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ خاتون نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھ دی، ترجمہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کا ترجمہ پڑھ دیا، مطلب یہ کہ میرے قبیلے کا نام معلوم کر کے تم نے کیا لینا ہے؟ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے۔ خاتون نے معافی کا اظہار کرتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے خاتون کو امداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری اونٹنی حاضر ہے، اگر اس پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، آپ جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا۔ بوڑھی خاتون نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے گویا اظہار تشکر کے طور پر کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم
علم میں ہوگا، یعنی اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا اچھا پھر سوار ہو جائیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بوڑھی خاتون کے قریب بٹھا دی۔ خاتون نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پھر سواری پر بیٹھتے ہوئے بوڑھی عورت نے یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے۔ یہ سن کر حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب بوڑھی اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور ان کے کپڑے کجاوے میں الجھ کر پھٹ گئے۔ بولی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے گئے کاموں سے پہنچتی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اونٹنی کے گھٹنے باندھ دیے اور خاتون سوار ہو گئیں۔ اب حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور اونٹنی کو تیز تیز چلانے لگے۔ اس پر خاتون نے اونٹنی کے اوپر سے پکار کر کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ حیران تھے کہ اس ضعیفہ کو قرآن پر اس قدر عبور حاصل ہے۔ خاتون کے بیٹوں نے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کو بتایا کہ گزشتہ 40 برس سے ہماری ماں نے قرآنی آیات کے سوا اور کوئی بات نہیں کی، اس خوف کے مارے کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کی قیامت کے دن باز پرس ہو۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت کے معاملے میں یہ بلند معیار ہم عوام تو کیا خواص کے بھی بس کی بات نہیں۔ تاہم یہاں اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جذبہ شدید ہوتا ہے وہ اس حد تک بھی جا پہنچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ان میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے زبان ہی اعلی کار بنتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن جب ہم چل رہے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو ایک بڑی بات پوچھی ہے، یہ بات البتہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ اسے آسان کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کر۔ اتنی باتیں بتا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں؟ اچھا سن کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا عمل ہے جو گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور یہی حال اس نماز کا ہے جو انسان رات کے وسطی حصے میں پڑھے، یعنی تہجد کی نماز۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، تتجافی فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، یہاں تک کہ آپ لفظ یعملون تک پہنچے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ خوف کھاتے ہوئے اور امید لیے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے ان کے اعمال کے صلے کے طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں پورے کے پورے دین کا سردار یعنی ایسا عمل اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دین کا سردار یعنی عمل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کا سب سے اہم جز نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کو روکے رکھ۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں کے باعث جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے محبت فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے، یہ لوگوں کی زبانوں سے نکلی
نکلی ہوئی باتیں ہی تو ہیں جو انہیں منہ کے بل یا ناک کے بل دوزخ میں ڈالیں گی۔ ان زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کی بھی ان گنت اقسام ہیں، جیسے غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، بد زبانی، بےہودہ گوئی، عیب جوئی، نکتہ چینی، طعن و تشنیع، غلط سلط افواہیں پھیلانا، لوگوں کا مضحکہ اڑانا، لوگوں کو آر دلانا، دلوں کی آبرو ریزی کرنا، خوشامد کرنا، اترانا، لانتے بھیجنا، میت پر نوحہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے گناہ ہیں جو زبان چلا کر ہی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسد، کینہ، بغض، طیش، تکبر، کئی روحانی امراض ایسے ہیں جن کا اظہار کرنے کے لیے زبان ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے صرف زبان کو لگام دے لے تو ان تمام گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس کی راہ کی ایک بہت بڑی رکاوٹ بے لگام زبان ہے۔